عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے دجال کا کچھ تعارف کروایا تھا کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا فریب، سب سے بڑی ملمہ سازی وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ اتنا بڑا کہ ہر نبی نے اپنے امتی کو ڈرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انبیاء نے ڈرایا لیکن ان کی امتوں میں نکلا نہیں۔ میں چونکہ آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اس لیے یہ ضروری طور پر لامحالہ طور پر تم میں ہی نکلے گا، لیکن میں تمہیں اس کی 3 ایسی نشانیاں بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ نمبر 1 کہ تم اپنے رب کو اس وقت تک دیکھ نہیں سکتے جب تک تمہاری موت نہ ہو جائے۔ تم زندہ ہوگے تو وہ ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا۔ نمبر 2 وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ نمبر 3 اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھنا لکھنا وہ نہ جانتا ہو۔ یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی نے نہیں بتائی، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے بڑے سخت دن ہوں گے، 3 سال جو ہیں وہ قحط سالی کے ہوں گے، حتیٰ کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں رہے گا، لوگ صرف سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے زندہ رہیں گے۔ وہ نکلے گا خراسان کے ایک علاقے سے اور اصفہان کے یہودی اس کی پیروی کریں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب آئے گا تو اس سے تم نے کس طرح نبٹنا ہے اور کس طرح حالات کا سامنا کرنا ہے، یہ آج کا موضوع انشاءاللہ ہم اس نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آج کے خطبہ بیان کریں گے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے فتنے کا ذکر فرمایا کہ اس کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس کا فتنہ کیسا ہوگا۔ آپ نے کچھ اس کی مثالیں بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، اور ایک نہر جو ہے وہ آگ کی ہوگی اور ایک نہر ٹھنڈے پانی کی ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نہر آگ کی ہوگی اس میں وہ ان مومنوں کو گرائے گا جو اس پہ ایمان نہیں رکھیں گے، اور اس کی جو نہر پانی والی ہے یا ٹھنڈی نہر ہے اس میں ان لوگوں کو ڈالے گا جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، اس کی آگ جنت ہے اور اس کی نہر ٹھنڈی جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس کی آگ جو ہے وہ جنت ہے، وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا جس کا اس کے ساتھ سامنا ہو جائے اور اس کو شدید پیاس لگے، اور چونکہ وسائل سارے اس کے پاس ہوں گے، اس کے پاس پانی نہیں ہوگا اور پانی پیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ اس کی آگ والی نہر پہ جائے، اپنی آنکھیں بند کرے، سر جھکا کے اس کے اندر چھلانگ لگا دے، وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس شخص کا اس کے ساتھ سامنا ہو جائے وہ خود بخود ہی اس کی اس آگ والی نہر میں کود جائے۔ ایک میں ہے نا کہ وہ پانی پینا چاہے تو وہ پہلی بات کیا ہے، آنکھیں بند کر لے، کیونکہ ظاہر بات ہے سامنے آگ جو نظر آ رہی ہوگی ایسے ہی لگے گا یہ صحیح آگ ہے۔ آنکھیں بند کرے، سر جھکائے اور اس سے پانی پی لے جو پانی پینا چاہے، اور ورنہ چاہیے کہ جو مومن اس کا سامنا کرنے کو چاہیے کہ وہ خود ہی اس کی جو آگ ہے اس میں چھلانگ لگا دیں، وہی جو ہے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، وہی جنت ہے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو جیسا کہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، کہ فمن دخل نارہ حط اجرہ ووجب وفمن دخل نہرہ حط اجرہ ووجب وزرہ، کہ جو اس کی پانی والی نہر جو ہے، یا جس کو وہ جنت کہے گا، اس میں داخل ہو گیا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور اس کے جو گناہ ہیں وہ باقی رہیں گے، اور اس کی سزا اسے سب گناہوں کی ملے گی۔ اور جو شخص اس کی آگ میں داخل ہو گیا، وجب اجرہ وحط وزرہ، تو اس کے گناہ جتنے ہیں اللہ رب العزت سارے کے سارے معاف فرما دے گا، اور اس کے جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، یعنی کہ وہ ساتھ لیے پھرے گا ان نہروں کو، جہاں جائے گا وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ اور دوسرا، چونکہ بھوک کی شدت ہوگی، اور لوگ جو ہے وہ 3 سال سے قحط سالی برداشت کر رہے ہوں گے، لیکن فتنے کے طور پر اور آزمائش کے طور پر اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ اس کے پاس روٹیوں اور گوشت کا پہاڑ ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ اس سے بھی حقیر ہے کہ اللہ اس کو دے دے، اللہ کو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور گوشت کا پہاڑ ہوگا۔ کبھی آپ نے برگر دیکھے KFC کے بڑے بڑے ٹاور برگر ہیں؟ ہاں، تو اس طرح کے کیسے ہوں گے پہاڑ؟ وہ روٹیوں کے پہاڑ اور گوشت کے پہاڑ کیسے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک ضرور ہے کہ یہ پہاڑ کسی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اس صورت میں بھی کہ جس طرح اس وقت جتنی اچھی جو ہے وہ فوڈ چینز ہیں، وہ ساری کی ساری ان یہودیوں کی ہے، وہ میک ڈونلڈ ہے، وہ KFC ہے، وہ ہارڈیز ہے، یا وہ سب وے ہے۔ وہ کیا ممکن ہے کہ کوئی شکل ایسی ہو کہ ان کے بڑے بڑے کنٹینر اور ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ موویبل کچن اس کے ساتھ ہوں، اور یہی روٹیوں کے پہاڑ ہوں کہ جو اس کو ماننے والے فری کے فری برگر، فری پیزے اور فری یہ سارے چیزیں جو ہے وہ ان میں وہ بانٹے گا۔ تو یہ روٹیوں کے پہاڑ اور گوشت کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ دے گا انہیں جو اس کی اطاعت کریں گے اور اس کو رب مانیں گے۔ اور اسی کے طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان ہوں گے، اور وہ ان شیطانوں کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ وہ جس مرضی شکل میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈال لے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک اعرابی کے پاس آئیں گے، وہ اعرابی اس پر ایمان نہیں لائے گا، وہ اسے کہے گا کہ اچھا چلو دیکھو، اگر میں تمہارے ماں باپ کو، میں نعوذ باللہ اپنے آپ کو رب کہے گا کہ رب کے پاس زندہ کرنے کی استطاعت ہے، موت کی استطاعت ہے، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو پھر مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہیں گا ہاں مان لوں گا۔ تو وہ 2 شیطانوں کو حکم دے گا، ایک شیطان اس کی ماں کا روپ اختیار کر لے گا، اور دوسرا شیطان اس کے باپ کا روپ اختیار کر لے گا، اور وہ دونوں کیا کہیں گے کہ اے میرے بیٹے اس کی بات مان لو، یہی تمہارا رب ہے۔ اتنی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنی صلاحیتیں جو ہے وہ دی جائیں گی۔ تو یعنی کہ وہ جو بھی شکل چاہیں، وہ اگر کسی کو کہیں کہ میں مثلا فلاں چیز دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ شیطان وہ چیز بن جائیں گے، چاہے وہ کہے میں فلاں پہاڑ دیکھنا چاہتا ہوں، فلاں مطلب کوئی دنیا کی کوئی چیز دیکھنا چاہے تو وہ اس کے شیطان جو ہے وہ اسی شکل کو اختیار کر کے وہ اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور پھر یہی نہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں پر انعام کرے گا، بلکہ جو نہیں مانیں گے، سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہوگا کہ لوگ پہلے ہی مسلمان جو ہے وہ پسے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ کسی مسلمانوں کی بستی میں آئے گا، ان کو کہے گا مجھے رب مانو، وہ نہیں مانیں گے تو وہ وہاں سے نکلے گا، ان کے سارے جانور مر جائیں گے، اور ان کا جو مال، گھروں کا جو مال ہے اور ان کے گھر میں جو کچھ پڑا ہوگا، ان کا مال، کھانے پینے کا سامان، وہ سارا خود بخود نکل کے دجال کے پیچھے چل پڑے گا۔ یعنی اس قدر عظیم فتنہ ہوگا، اور ہم لوگ جو معمولی اپنے فائدے کی خاطر اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں تو کتنا مشکل ہوگا اس فتنے کے سامنے کھڑا ہونا، کہ لوگ پہلے ہی بھوکے اور پیاسے
اور پسے ہوئے، اور نظر آ رہا ہے ان کو کہ جو بھی ان کو ماننے والا ہے اس کو یہ جائیدادیں دے رہا ہے، اس کو مال و دولت سے نواز رہا ہے، اور اس پر انعامات اور سونے اور چاندی کی بارش کر رہا ہے، تو ان مومنوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اس فتنے کے سامنے ٹھہرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ وہ ایک ویرانے میں جائے گا، ایسی جگہ جہاں نہ کچھ اگنے والا، نہ کوئی کچھ، یعنی لوگ رہنا پسند نہیں کہے گا۔ وہ اس کو کہے گا اخرجی کنوزک، کہ اپنے خزانے نکالو، تو وہ چٹیل میدان، بے آب و گیا میدان جو ہے وہ سونا اگلنے لگے گا۔ اور اسی طرح ایک بستی کے پاس جائے گا، اس کو کہے گا مجھ پہ ایمان لے آؤ، وہ بستی والے ایمان لے آئے گا، وہ کہے گا یہ دیکھنا تمہارا انعام، بارش نازل ہو، آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل ہوں گی، زمین سے کہے گا اگو، اسی وقت زمین سے فصلیں تیار ہو جائیں گی، اور ان کے جانور جائیں گے ایک دن کے اندر ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہو جائیں گے، ایک دن کے اندر وہ اتنے موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ان کے جسم گوشت سے بھرے ہوئے، ان کے اپنے پیٹ بھرے ہوئے، ان کے اندر مال و دولت اور فصلیں ان کی لہلہا رہی ہوں گی، اور بارشیں ان پہ نازل ہو رہی ہوں گی۔ اتنا بڑا فتنہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری نشانیاں دکھا کے آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ابتدا میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ ابتدا میں وہ دعویٰ کرے گا نبوت کا، پہلے وہ دعویٰ کرے گا نبوت کا، اور پھر اس کے بعد ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا کہ میں تمہارا رب بھی ہوں۔ اور ہم نے ذکر کیا کہ 70,000 اصفہان کے یہودی اس کی پیروی کریں گے، اور مسلمانوں میں بھی سب سے زیادہ عورتیں اس کی پیروکاری کریں گی، کیونکہ سب سے زیادہ فتنوں میں مبتلا ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر نہیں تو آپ یہ درباروں میں جا کے دیکھ لیں، اور یہ جو اخبیث تعویذ کرنے والے اور لوگوں پہ جادو ٹونے کروانے والے، ان کے پاس جا کے دیکھ لیں، ساری کی ساری عورتیں وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو یہ عورتیں جو ہے وہ اس طرح اکٹھی ہوں گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کہ اس طرح عورتیں اس کے پاس جائیں گی، اس طرح عورتیں جائیں گی کہ مسلمان گھر میں جا کے اپنی پھپھی، اپنی خالہ، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو باندھ دے گا۔ اس طرح عورتیں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دجال کے فتنے کی طرف جائیں گی، اور دجال کی طرف جائیں گی۔ مطلب یہ سونا چاندی سب سے بڑی کمزوری یہ عورت کی ہے، سونا چاندی، مال، دولت، شہرت، عزت، یہ سب سے زیادہ عورت کی کمزوری ہے، اور یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ اس کی پیروی کریں گے۔ اور یہ دجال جو ہے یہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت اتنی دی ہے کہ یہ زمین میں صرف 40 دن رہے گا۔ کتنے دن؟ 40 دن رہے گا۔ لیکن زمین کے اندر کوئی ایسا تغیر ہوگا، کوئی ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ پہلا دن جو ہے وہ سورج ہی غروب نہیں ہوگا۔ پہلا دن اتنا طویل ہو جائے گا کہ 1 سال تک سورج غروب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے یہ جو دنیا کی سب سے ٹھنڈی ترین جگہ ہے، اس علاقے میں پوری یہ جو جتنے عیسائی ممالک اور یہودی، انہوں نے ایک تجربات شروع کیے ہیں، اور ان تجربات کو میں بڑے تقریباً 10-12 سال سے یہ مسلسل میں اس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، اور مسلسل اس کے بارے میں BBC میں وغیرہ سب میں یہ رپورٹیں آتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ روئے زمین کا سب سے طاقتور تجربہ ہے، اور اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ بگ بینگ، یعنی جس وقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا نا، اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان کس طرح اکٹھے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ کہتے ہیں ہم اتنی طاقت کا دھماکہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ زمین و آسمان کیسے جدا ہوئے تھے، لیکن اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے، محققین کا کہنا ہے کہ حقیقت کے اندر یہ پوری اس جو ہے وہ اپنی کوشش میں مصروف ہے کہ کوئی وقت آئے ہم سورج کو غروب ہونے سے روک سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے دجال کو یہ طاقتیں دی ہیں، تو اس کے ساتھ اس کی طاقتوں کو 40 دن کے لیے محدود کیا ہے کہ 40 دن تمہارے پاس ہے، جو کرنا ہے کر لو۔
تو ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہمارا 41واں دن طلوع ہونے والا نہیں ہے، تو وہ پوری کوشش میں ہے کہ ہم یا تو زمین کی قوت کو روک لیں کہ زمین جو سورج کے گرد گھومتا ہے تو یہ جو ہے وہ شام ہوتی ہے یا رات ہوتی ہے، یا وہ سورج کو روک لیں۔ اس طرح کے کچھ تجربات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسی شکل ہوگی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن پھر ان کی بظاہر جو ہے جو بھی معاملہ ہوگا یا جو بھی تغیر ہوگا اس میں کمزوری آ جائے گی، اور دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، پھر تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے، باقی 37 دن جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ اس طرح ہم اگر دیکھیں تو دجال کا جو زمانہ بنتا ہے ٹوٹل جو اس نے زمین میں آنا ہے، 1 سال 2 مہینے اور 14 دن تقریباً بنتے ہیں، 1 سال 2 مہینے اور 14 دن، لیکن اس پورے عرصے میں فعاث یمیناً و شمالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دائیں بائیں ہر طرف اس کا فتنہ پھیل جائے گا، اور وہ ہر علاقے میں، ہر زمین میں، ہر جگہ پہ، پوری دنیا میں وہ پھیلے گا، سوائے 4 جگہوں کے، سوائے 4 جگہوں کے۔ بعض روایت میں آتا ہے مدینہ، دوسری روایت میں آتا ہے مکہ، اور ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب الفتن ہے، اس میں طور کا بھی ذکر ہے اور بیت المقدس کا بھی ذکر ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا کہ 4 جگہ دنیا میں صرف باقی ہوں گی جہاں پہ دجال نہیں پہنچ سکے گا، یعنی مدینہ اور مکہ اور کوہ طور، اور چوتھا جو ہے وہ فلسطین کا علاقہ جو بیت المقدس ہے، ان 4 جگہوں پہ وہ نہیں جا سکے گا، اور لیکن وہ پوری دنیا جو ہے وہ وہاں پہ پھرے گا۔ اور کسی صحابی نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس کی رفتار کیسے ہوگی، تو آپ نے اس وقت کے حساب سے بتایا، آپ نے فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے تیز ہوا بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، تیز ہوا بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، اس طرح اس کی رفتار ہوگی۔ تو اس کے پاس ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس جو چیزیں ہوں گی وہ موجودہ، جیسے کہ تیز رفتار جہاز کہ آپ دیکھ لیں اس وقت جو کہ ہمارے پاس بڑے عرصہ سے ہم بہت چھوٹے تھے کہ F-16 جہاز ایک دفعہ انہوں نے بتایا جی وہ سرگودے سے چل رہا ہے، اب وہ وہاں پہ پہنچ گیا، میرا خیال 3 4 یا 5 منٹ میں سرگودہ سے وہ فیصل آباد کے اڈے پہ اتر گیا تھا۔ تو یہ F-16 اتنی پرانی بات ہے، اب تو اس سے بھی تیز رفتار، اس سے بہت تیز رفتار، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار جہاز جو بن رہے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی میں، اور چھوٹے جہاز جو بن رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اس وقت اسرائیل کے پاس ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پوری دنیا میں جائے گا، تو یہ اس کے یہ نہیں کہ وہ خود بھی جائے گا اور اس کے جو آگے کرندے ہیں وہ بھی جائے گا، دنیا کی ساری جگہوں میں وہ پھرے گا، صرف جو ہے وہ یہ 4 جگہ جو ہے وہ وہاں پہ وہ عاجز آ جائے گا، اور پھر وہ ساری دنیا میں پھرنے کے بعد وہ مدینہ پہ آئے گا، مدینہ کی طرف آئے گا، لیکن مدینہ کے اندر داخل ہونے کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گا وہاں پہ فرشتے ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے، تو وہاں پہ اس کا بس نہیں چلے گا، وہ مدینہ کے ہر طرف چکر لگا لے گا، لیکن مدینہ کے اندر داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون والدجال، مدینہ کے دروازے جو ہیں ان دروازوں پر فرشتے اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ طاعون کی وبا داخل ہوگی اور نہ دجال جو ہے وہ وہاں داخل ہو سکے گا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ لا يدخل المدینۃ رعب المسیح، پوری دنیا جب دجال سے خوف زدہ ہوگی، مدینہ کے رہنے والوں پر ذرہ بر بھی اس کا دجال کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ مومنوں کو پتہ ہوگا کہ یہ یہاں پہ نہیں آ سکے گا۔ لیکن پھر وہ ایسا کرے گا کہ ساری طرف چکر لگانے کے بعد مدینہ کی ایک سائڈ جو ہے وہ اس وقت اگر کسی کو جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں ان کو یاد ہو کہ یہ جو قبلہ تین مسجد ہے، اس سے آگے ایک علاقہ ہے، اس کو جرف کہتے ہیں، جرف کے اگلی سائڈ جو ہے
وہ ذرا علاقہ جو ہے اس علاقے کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشارے بتائے ہیں کہ اس علاقے میں وہاں پہ وہ اپنا خیمہ لگائے گا، اور وہ علاقہ اور وہ زمین جو ہے وہ سیم زدہ ہوگی، وہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ آ کے اپنا خیمہ لگائے گا۔ اب وہ وہاں مسلمانوں کا بظاہر محاصرہ کر کے بیٹھا ہوگا، اور مسلمان مدینے کے اندر ہوں گے اور مدینہ کے اندر محفوظ ہوں گے، لیکن وہ وہاں پہ ہوگا تو اچانک مدینہ میں زلزلہ آئے گا، اور شدید ترین زلزلہ آئے گا۔ وہ ایسا زلزلہ ہوگا ہر کافر اور ہر منافق نکل کے بھاگ کے دجال کے پاس خود ہی پہنچ جائے گا۔ ایک دفعہ آئے گا دجال، ایک دفعہ زلزلہ آئے گا، پھر کچھ باقی رہ جائیں گے، پھر زلزلہ آئے گا، پھر باقی بھی باغ کھڑے ہوں گے، پھر تیسری دفعہ زلزلہ آئے گا، تو سارے کے سارے کافر اور سارے منافق جو ہوں گے وہ سارے دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم الخلاص ہوگا یہ، وما یوم الخلاص، کہ یہ آزادی کا دن اور خلاصی کا دن ہوگا، کہ جس دن مدینہ منافقوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، جس میں جو ہے خالص اور ناخالص سونا دونوں ڈالا جائے تو ناخالص سونا جو ہے، جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے۔ مدینہ کے اندر منافق ٹکے گا نہیں، وہ نکل کے فوراً دجال کے پاس چلے جائے گا۔ ابھی یہی حالات ہوں گے کہ اچانک مدینہ میں سے ایک بہت بڑا مومن آدمی، جس کی جوانی، جس حدیث میں آتا ممتلئا شبابا، بڑی جوانی کے ساتھ، وہ بڑی جرأت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ دجال کی طرف جائے گا، اور وہاں پہ پہلے اس کے پہرے دار ہوں گے، وہ اس کو روکیں گے، ہاں بھی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ اتنی حقارت سے کہے گا تو وہ کہے گا، وہ اس سے پوچھیں گے اولم تؤمن بربنا، تمہارے رب کے بارے میں تو ہم ہمارے رب پہ ایمان نہیں رکھتے؟ وہ کہتا ما بربنا خفا، میں اپنے رب کے بارے میں کوئی بھولا ہوا نہیں ہوں کہ میں اس کو رب مان لو۔ وہ کہیں گے ابھی میں تو ہمیں بتاتے، وہ قتل کرنے لگیں گے۔ لیکن دجال کا حکم ہوگا کہ میرے سامنے لائے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا، یعنی وہ تو یہ چاہے گا کہ جو ظاہر بات ہے جس کو وہ قتل کر دے وہ شہید ہو جائے گا، لیکن وہ یہ چاہے گا یہ گمراہ ہو، کیونکہ قتل کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو قتل ہوا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ چاہے گا میں گمراہ کروں ان کو اور ان کو جہنم میں لے کے جاؤں، کوئی شیطان کا چیلا ہوگا وہ ان کو کہے گا، وہ اس کا حکم ہوگا میرے سامنے لائے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا۔ چنانچہ وہ اس کے سامنے لے کے جائیں گے تو وہ اس سے پوچھے گا ہاں بھائی تم سنا ہے تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے؟ کہتا جا کام کر، ہمارے پاس تمہاری ساری نشانیاں موجود ہیں، ساری نشانیاں تیرے اندر موجود ہے، اشہد انک الدجال، میں گواہی دیتا ہوں تو دجال۔ پوری بھری مجلس، سارے اس پہ ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے، اتنا روب دا پوری دنیا کو فتح کرنے والا، لیکن اس آدمی کے اندر، اس نوجوان کے اندر ایمان کی قوت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ سب کے سامنے اسے کافر کہے گا، اسے دجال کہے گا، اسے کہے گا لٹا دو اسے، پیٹ کے بل لٹایا جائے گا، اس کی پیٹھ پہ ماریں گے، اس کے پیٹ پہ ماریں گے، بہت ماریں گے، لیکن ہر مار پہ وہ کہے گا کہ تم دجال ہو، تم کذاب ہو، تم دجال ہو، ہمارا رب لا الہ الا اللہ، ہمارا رب وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم دجال ہو۔ وہ کہے گا اچھا، تو جب وہ بالکل بے بس ہو جائے گا دجال، تو وہ اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ایک کام کر کے دکھاؤں؟ وہ کہیں جی حضور، جیسے جی حضوری ہوتے ہیں۔ کہتے جی میں اس کو قتل کرتا ہوں، اس کو مارتا ہوں، پھر اس کو زندہ کرتا ہوں، پھر تم کو تو یقین ہو جائے گا نا، اور تمہیں بھی یقین ہو جائے گا کہ نہیں کہ میں موت پہ بھی قادر ہوں اور زندگی پہ بھی قادر ہوں، نعوذ باللہ۔ جو سارے ہواری جی حضور شروع ہو جائیں گے۔ وہ آری منگوائے گا، آری اس کے سر پہ رکھ کے ٹانگیں اس کی چیر دی جائیں گے، دو ٹکڑے اس کے کر دیں گے، ایک ٹکڑا دائیں طرف گر جائے گا، ایک ٹکڑا بائیں طرف، لیکن اس شخص کے منہ سے سوائے لا الہ الا اللہ کا کچھ نہیں نکلے گا، اسے نہیں رب مانے گا۔ وہ اس کے دو ٹکڑے ہوں گے، درمیان میں آ کے دجال کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہیں گا ہاں اب دیکھو میں نے اس کو مارا کہ نہیں، موت میرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ وہ سارے کہیں گے ہاں جی ہے۔ کہنے لگا دیکھنا اب زندگی میں تمہیں بتاتا ہوں میرے ہاتھ میں کس طرح ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کے اس کو کہے گا ہاں بھائی کھڑا ہو جا، اس کے ٹکڑے جڑیں گے اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔
اور زندہ اس حالت میں ہوگا کہ اس کا چہرہ ایمان کے نور سے تابناک ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ وہ کہے گا ہاں بتاؤ اب مجھ پہ ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہے گا پہلے جو ایمان تھا وہ اور پختہ ہو چکا ہے، اب وہ ایمان اور پختہ ہو چکا ہے۔ کہے گا تیری ایسی کی تیسی، وہ پکڑے گا اس کو لٹا کے اس کو ذبح کرنا چاہے گا تو یہ ساری گردن اللہ تعالیٰ اس کی تانبے کی بنا دے گا، اس پہ کوئی ہتھیار نہیں اس کا چلے گا۔ پھر اس کو پکڑے گا اور یہ ساتھ ہی وہ نوجوان یہ بات کہے گا کہ بس مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تیرا دور ختم، تیرا فریب ختم، تیرا سارا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، فنش ہو چکا ہے، میرے بعد تو اب کسی پہ مسلط نہیں ہو سکے گا۔ یہ آخری آدمی ہوگا جس پہ مسلط ہوگا۔ پھر وہ اس کو پکڑے گا اور اپنی آگ میں پھینک دے گا جو کہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا افضل الشہداء، وہ کائنات کے افضل ترین شہیدوں میں سے ہوگا وہ شخص، جو وہ نوجوان جس نے اس کے معاملے کو تشت ازبام کیا اور اس کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اس کے بعد پھر وہاں فرشتے اس کو وہاں نہیں رہنے دیں گے، مار مار کے اس کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ وہ وہاں سے بھاگے گا اور شام کی طرف جائے گا۔ وہاں شام میں مسلمان جو ہیں وہ محاصرہ کر کے قلعہ بند ہوں گے اور پھر وہاں پہ وہ جو ہے ان کا محاصرہ کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا اور کس طرح باقی معاملات ختم ہوں گے، اس کا بیان انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ایک چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہے آداب جمعہ، کہ جمعہ کے اندر کس طرح انسان کو الرٹ ہو کے خطیب کی طرف متوجہ ہو کے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، کسی کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ایسے آپ کو جو ہے وہ مسجد میں خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہیے کہ جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ ہلے تو اڑ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو صرف اتنا بھی کہا ہے نا کہ اس کو بول رہا ہے تو اس نے بھی لغو کام کیا، یعنی آپ کسی کی طرف توجہ نہ کریں۔ ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ادھر آ کے کھڑا ہو گیا، سارے اس کی طرف متوجہ، کوئی ادھر بٹن چلانے لگا سب اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، کوئی پنکھا تیز کیا، لگتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ پنکھا تیز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کوئی لائٹ بند کی ہے اس کی طرف توجہ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بالکل آپ متوجہ ہوا کریں خطیب کی طرف، اور اسی میں اجر ہے اور اسی سے جو ہے وہ خیر اور وہ چیز ملتی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے خطیب کے پہنچنے سے پہلے مسجد میں پہنچے اور اس نے کوئی لغو کام نہ کیا ہو تو اللہ رب العزت اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے تہجد کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس میں شرط ہے کہ کوئی لغو کام نہیں کرنا، کسی چیز کو چھیڑنا نہیں، کوئی ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی، ایک دوسرے کی طرف ہنسنا نہیں ہے، دیکھ کے ہنسی جاتے ایک دوسرے کی طرف، اشارے کیے جاتے ایک دوسرے کو، یہ خطبہ کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ بالکل الرٹ ہو کے متوجہ ہو کے صرف خطیب کی طرف توجہ رکھیں، باقی ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس طرف جو ہے وہ صرف خطیب کی طرف ہی توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔